Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is our third lesson of Ramadan, Tajweed and Qiraat. So let's start. آپ کہتے ہو کہ 29 لیٹرز عربک کے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں 28 ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ الف کو ہی تو ہم حمزہ پڑھتے ہیں. خالی الف کو الف کہتے ہیں. الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، زبر، زیر، پیش، جزم، شد کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ الف ہوتا ہے. جو ہی الف کے اوپر آپ جب کوئی زبر آ جاتی ہے، الف کے اوپر زیر آ جاتی ہے، الف کے اوپر پیش آ جاتی ہے، الف کے اوپر یہ جزم آ جاتی ہے، آپ اس پہ جھٹکا لگاتے ہو نا، یہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے. یہ آ جاتی ہے جزم، اس کو جزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں. الف کے اوپر یہ شد آ جاتی ہے، الف کے اوپر یہ تنوین آ جاتی ہے، 2 زبر تنوین. الف کے اوپر 2 زیر تنوین آ جاتی ہے، الف کے اوپر 2 پیش تنوین آ جاتی ہے، تو وہ بیٹے الف نہیں ہوتا، آپ اس کو حمزہ پڑھتے ہو. آپ اسے کیا پڑھتے ہو؟ حمزہ پڑھتے ہو. یہ میں نے اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ 29 لیٹرز ہوتے ہیں عربک کے لیکن ایکچوئل میں 28 ہوتے ہیں. 28 کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ بات ہے، یہ بات ایک ہے لیکن ڈفرینٹ ہے. الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آ جائے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکہ آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. دی سیم کیس وی آر ڈسکسنگ دی ڈفرینس بٹوین الف اینڈ حمزہ. تو یہی بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ جو الف ہوتا ہے وہ خالی الف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش، کوئی شد، کوئی تنوین وغیرہ نہیں ہوتی، وہ خالی ہوتا ہے. تو حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ جو ہی الف کے اوپر کوئی بھی حرکہ آ گئی ہے تو وہ متحرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اسے ہم حمزہ پڑھیں گے. اور ایون یہ جزم بھی آ جائے یعنی کہ ساکن، اس کو ہم کہیں گے ساکن، پھر بھی حمزہ ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جب ابھی ہم حروف مدہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس 99% اسٹوڈنٹس آر کمیٹنگ مسٹیکس ان تجوید. الف کا ما قبل مطلب پہلے ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا خالی الف ہے، یہ آپ کا خالی الف ہے، الف سے پچھلے والے کوئی بھی ہے، تو لگا لیں فار ایگزامپل، اس کے اوپر زبر ہوگی. ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ خالی الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، تو زبر الف تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ادھر آتے ہو حمزہ کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کی کنڈیشن اس نے آپ کو بتا دی کہ جو خالی الف ہوتا ہے اس سے پچھلے لیٹر پر زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، دوسرا ڈفرینس بھی کلیئر ہو گیا. اب ہم تیسرا ڈفرینس پڑھتے ہیں کہ الف خود نہیں پڑھا جاتا، اپنے پہلے والے حرف کو ملا کر پڑھا جاتا ہے. دی سیم کیس ہیئر کہ میں نے اس کو تو زبر الف تو پڑھا، مطلب یہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا ہے. لیکن اگر اس کی بات کریں تو یہ اپنے آپ پڑھا جا رہا ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یا اگر یہ جزم آ گیا تو جھٹکا لگ کے پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو اب چوتھا ڈفرینس کیا ہے کہ جو الف ہے وہ شروع میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک کہا اس نے، یہ شروع میں کب آ رہا ہے؟ الف تو یا تو درمیان میں آتا ہے یا آخر پہ آتا ہے، لیکن حمزہ جو ہے وہ شروع میں آتا ہے، وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ الف اور حمزہ کا ڈفرینس اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہوگا. تو
بیسیکلی 28 لیٹرز آپ کے 5 ایگزٹ سے نکلتے ہیں، جس میں سے خیشوم ہے، شفتان ہے، کیوٹی ہے، لسان یعنی ٹنگ ہے، اور گلا ہے یعنی حلق جس کو تھروٹ کہتے ہیں۔ آپ کے ٹوٹل 5 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، 3 4 5۔ لیکن یہ ہم نے کہا کہ یہ 17 ہے، یہ زبان کے آگے سے مزید فردر پوائنٹس نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جب آپ ان کو ملاؤ گے تو ٹوٹل 17 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ با ادا کر رہے ہو، با میں جیسے آپ کے ہونٹ پہلے بند ہوتے ہیں، تو پھر با جیسے آپ ہونٹ کھولتے ہو ہوا باہر نکل جاتی ہے، وہ بلاک ہوئی تھی۔ آپ پے پڑھ لو انگلش کا، یا اردو کا پے پڑھ لو، یا انگلش کا پی پڑھ لو، تو اس میں بھی ہوا بلاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیم پڑھ لو، جیم میں آپ کے اندر ہوا بلاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ الف اور یا جو وول لیٹرز ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی آپ کی ہوا جو ہے وہ بلاک نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ایئر ریسٹرکشن، ایئر ریسٹرکشن، نو، جو وول لیٹرز ہیں اس میں نو ایئر ریسٹرکشن، ان میں ہوا جو ہے وہ بلاک نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ حروف مدہ پڑھے تھے، اور آج ہم خیشوم پہ بات کریں گے، لپس پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایگزٹس ہیں جہاں سے آپ نے پورے 28 کو نکالنا ہے، 28 لیٹرز نکالنے ہیں، وہ یہ بیسک 5 ہوتے ہیں، بیسک 5 ہوتے ہیں۔ لائک آپ کا فرسٹ پہ ہے خیشوم، خیشوم کہتے ہیں ناک، یہ آپ کی ناک ہے، ناک کے اندر والا حصہ، یہ جو ناک کا بانسا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خیشوم۔ یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے، غنہ کر لیا جیسے اتنا، ٹھیک ہے، یا آپ نے اخفا کرنا ہوتا ہے، یا کیا کرنا ہوتا ہے، اخفا، مطلب نون کو چھپانا ہوتا ہے، ایسے، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی ہم ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں، ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ہم ان کو علیحدہ سے بھی پڑھیں گے ٹاپکس کو، ٹھیک ہے۔ ابھی میں جسٹ آپ کو اوور ویو دے رہی ہوں کہ یہ ناک کا بانسا ہوتا ہے، اور ناک کے بانسے سے نون ہو، میم ہو تو یہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نون اور میم غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں لپس میں سے جو الفاظ، جو حرف پروناؤنس ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، با، میم، واو اور فا۔ اس وجہ سے ان کو حروف شفویہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف شفویہ۔ شفویہ مطلب شفتان، شفتان مطلب ہونٹ، شفویہ مطلب ہونٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لپس سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے ادا ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ با ہے، پھر فا ہے، پھر میم ہے، پھر واو ہے۔ یہ با کیسے ادا ہوگا؟ جب یہ آپ کے ہونٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہونٹ ہے، یہ آپ کا یہ جو گیلا حصہ ہے نا ہونٹوں والا، گیلا حصہ، گیلا جہاں بند ہو رہے ہیں وہ گیلا حصہ ہے، اس کو ہم کہیں گے تڑ حصہ۔ یہ جو آپ کا تڑ حصہ ہے یہاں سے با ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگین آپ اپنے ہونٹوں کو ملائیے، جو تڑ حصہ ہے جہاں ہونٹ بند ہو رہے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے، بالکل منہ کے پاس جہاں آپ کھانا کھا رہے ہو وہ والا حصہ، یہ جہاں یہ والا دونوں کا، تو کیا ہوگا، وہ آپ کا تڑ حصہ ہے، وہاں سے با ادا ہوگا۔ تو کیسے ادا کریں گے؟ با گڈ۔ اب ہم پڑھتے ہیں فا کیسے ادا ہوگا؟ فا یہ آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے ایف کی، آپ نے بھی ایسے ہی ساؤنڈ نکالنی ہے۔ فا کیسے ادا ہوگا؟ جب آپ کا
اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں، اس کو ہم سنایا اولیا کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنایا اولیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنایا اولیا. جو آپ کا اوپر والے دانت ہیں ان کو آپ نے نچلے والی لپ کے ساتھ لگانے ہیں. یہ آپ کا نچلے والا لپ ہے، یہ لوور لپ ہے. لوور لپ کون سا؟ لوور لپ. اگین اسٹوڈینٹس، آپ کو اوپر والے دانت جو ہیں ان کو نچلے والے دانت کے ساتھ لگائیں گے تو ایف 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 فا 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 تو فا ادا ہوگا. تو ہمارے پاس فا ادا ہوگا. اگین آپ نے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کو سنایا اولیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں عین لام یا الف. میم آپ کے ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. ہم نے یہ پڑھا کہ یہ تر حصے سے ادا ہوتا ہے با. یہ آپ کا تر حصہ ہے، گیلا حصہ، یا جہاں سے دونوں ہونٹ بند ہو رہے ہیں. لیکن جو میم ہے وہ خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. خشک حصہ مطلب جب آپ لپسٹک لگاتے ہو، بہترین اگزامپل یہ ہے، جب آپ لپسٹک لگاتے ہیں تو آپ اپنے اوپر پورے ہونٹ اوپر نیچے جو ہے نا وہ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہو تاکہ جو آپ کی لپسٹک ہے وہ مکس ہو جائے. یہ والے پوائنٹس ہیں نا، یہ والے یہ خشک حصہ ہے. ان کو ملائیے اور میم ادا کیجیے. میم میم میم. ٹھیک ہے. فا ہم نے پڑھ لیا کہ فا کیا ہوتا ہے. جب آپ کا سنایا اولیا آپ کے لوور لپ کے ساتھ ملتے ہیں، آپ نے ٹچ کرنا ہے، پھر آپ کا فا ادا ہوگا. تو واؤ کیسے ادا ہوگا؟ جب آپ نے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے لوپ بنانی ہے چھوٹی سی، یہ گول ہونٹوں کو گول کر کے لوپ بنائیں گے تو آپ کا واؤ ادا ہوگا. کیسے؟ واؤ واؤ واؤ. تو بالکل اسی طرح جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں واؤ اٹس فینٹاسٹک، واؤ اٹس گریٹ. تو بالکل وہی والا یہ واؤ ہے. آپ بالکل اپنے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کر رہے ہوتے ہیں.